کی طرح کوئی گریباں چاک ہو، شوق سے پھر جلوہ دیکھے یار یارانہ تیرا، شوق سے پھر جلوہ دیکھے یار یارانہ تیرا، شوق سے پھر جلوہ دیکھے یار یارانہ تیرا۔ اور اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور ایک شعر بیدم وارسی کا، جہاں بیدم وارسی نے قلم کی جرات کی ہے، لوگوں کے قلم کانپ جاتے ہیں، جو بیدم شاہ نے جرات کی، کہا کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، اللہ اللہ محشر کا میدان، نفسی نفسی کا عالم، ہر طرف ہو کا عالم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور ہماری آپ کی کیا مجال ہے؟ انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، آدم نفسی نفسی، شیش نفسی نفسی، یحییٰ نفسی نفسی، زکریا نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، دانیال نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، یونس نفسی نفسی، لوط یونس نفسی نفسی، موسیٰ نفسی نفسی، ہارون نفسی نفسی، عیسیٰ نفسی نفسی، تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، مگر اسی محشر کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں ایک آواز ابھرتی ہے جو نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی کہہ رہی ہے، امتی امتی کہہ رہی ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، میں نے کہا بیتم وارسی، جہاں لوگ اپنی جان کے فراق میں ہے، ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہے، ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہے، وہاں آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں۔ ارے شکوہ تو اس سے کرتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عقیدت ہوتی ہے، جس سے الفت ہوتی ہے۔ تجھے کس سے محبت ہے؟ کہاں محبوب رب پروردگار سے محبت ہے، رب کے محبوب سے محبت ہے، مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، اس لیے تو شکوہ کر رہا ہوں۔ جہاں لوگ نفسی نفسی میں لگے ہیں وہاں بیتم شکوے کر رہا ہے۔ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیتم وارسی کی جرأت کو سلام، جہاں دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہے وہاں بیتم وارسی کہتے ہیں کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں۔ وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اور اس نفسی نفسی کے عالم میں، اس ہو کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، جہاں نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے، نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہے، نہ ماں بیٹی کو پہچان رہی ہے، نہ بیٹی ماں کو پہچان رہی ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ ایسے موقع پر، ایسے محل پر جب کہا کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اور جب دیوانے کا لفظ اپنے لیے سنا تو کہا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا۔ ارے ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ اور پھر ساری حدیں پار کی، کہا بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا۔ ایک بات سمجھنے والی ہے، اس سے پہلے کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کروں۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی عظمتوں رفعتوں کا نور اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتا، کوئی پرچار نہیں ہوتا، کوئی پرچارک بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ اپنے محبوبوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے اللہ؟ کیا کرتا ہے اللہ؟ آپ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو چاہیں گے کہ یہ محبت چھپ جائے، صرف میں ہی اس محبت تک محدود رہوں، محبوب کو کوئی دیکھ نہ سکے، محبوب تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ لیکن اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے فَدَعَاهُ جبرائیل، تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل کہتے ہیں باری الہ کیا فرما رہا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، سبحان اللہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو، کس سے؟ وہ فلاں بندہ جو بغداد میں جلوہ فرما ہے، وہ فلاں بندہ جو اجمیر میں جلوہ فرما ہے، وہ فلاں بندہ جو دیوے میں جلوہ فرما ہے، وہ فلاں بندہ جو مرزا پور میں جلوہ فرما ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ جی باری اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ آسمان پر فرشتوں میں اس محبت کی ندا ڈال دے اور کہہ دے کہ سارے فرشتے اس سے محبت کریں، تو سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اے جبریل اس محبت کو فرشتوں تک محدود نہ کر، بلکہ دنیا میں جا اور جانے کے بعد جن دلوں کو پاک اور صاف دیکھ ان دلوں میں میرے محبوب کی محبت کو ڈالتا چلا جا، ان دلوں میں میرے محبوب کی محبت کو ڈالتا چلا جا، ان دلوں میں ان دلوں میں میرے محبوب کی محبت ڈالتا چلا جا۔ کس کی محبت؟ اس اللہ والے کی محبت۔ تو اللہ کہتا ہے جن دلوں کو پاک اور صاف دیکھنا ان دلوں میں میرے محبوب کی محبت ڈال دینا۔ تو آج اگر کچھ لوگ اللہ والوں سے محبت نہ کریں، ان کے قریب نہ آئیں، ان پر اعتراض کریں، تو سمجھ لینا کہ ان کی بدنصیبی ہے، ان دلوں کو اللہ نے منتخب نہیں کیا اپنے محبوب کی محبت کے لیے، اس لیے کہ محبت ایک پاکیزہ شے ہے اور اللہ اپنے محبوبوں کی محبت گندے دلوں میں نہیں ڈالتا، جو دل پاک اور صاف ہوتے ہیں ان دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ڈالتا۔ جس طریقے سے اگر برتن گندا ہو تو اس میں دودھ نہیں رکھتے، اس میں کھانا نہیں رکھتے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں سڑن نہ پیدا ہو جائے، ہم گندے برتن میں دودھ شربت کھانا نہیں رکھتے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت گندے دلوں میں کیسے رکھے گا؟ اللہ اپنے محبوبوں کی محبت گندے دلوں میں کیسے رکھے گا؟ تو جب یہ محبت آسمانوں سے اتری تو اترنے کے بعد اللہ کے فرشتے جبرائیل نے جن دلوں کو پاک طاہر مطہر منزہ مصفہ منقہ دیکھا، ان دلوں میں ولیوں کی محبت کو داخل کر دیا، ان دلوں میں ولیوں کی محبت کو داخل کر دیا۔ اے سپاہی بابا کے عرس میں آنے والوں، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والوں، خوش نصیبوں، تمہارے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے چن لیا، اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے تم ان کی محبت کرتے ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضور میرا ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ کہا کہ یہ بتائیں اس وقت خدا کیا کر رہا ہوگا؟ ہم لوگوں سے کوئی پوچھے تو کہیں گے نادان تم کو یہی ایک سوال ملا ہے؟ ارے پوچھتا نماز میں فرض کتنا ہے، نماز میں واجبات کتنے ہیں، غسل میں فرائض کتنے ہیں، وضو میں فرائض کتنے ہیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، روزہ اور نماز کے مسائل کیا ہیں، حج و زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، بیع و شراء کے مسائل کیا ہیں۔ لے دے کہ یہی سوال ملا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوگا؟ مگر یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں جہاں ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور وقت آنے پر جواب ہی نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس وقت خدا بھی فرید فرید کر رہا ہوگا، اس وقت خدا بھی فرید فرید کر رہا ہوگا۔ مرید کی آنکھیں کھل گئی، دل میں شاید یہ شائبہ پیدا ہوا کہ یہ تو اپنی ہی بڑ ہانکنے میں لگے ہوئے ہیں، مانے خدا کو یہی کام ہے کہ فرید فرید کر رہا ہوگا۔ اللہ والے کہتے ہیں نا علماء کی صحبت میں زبان کو سنبھال کر بیٹھو اور اولیاء کی صحبت میں دلوں کو سنبھال کر کے بیٹھو۔ اس لیے کہ مولانا رومی نے بڑا فیصلہ کن شعر کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ تعت بیریا، ایک لمحہ کسی مرد درویش کی بارگاہ میں بیٹھنا 100 سال بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔
100 سال بغیر مکاری ریاکاری کے کوئی عبادت کرے اور ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو کہا کہ حضور آپ نے کہا کہ خدا بھی فرید فرید کر رہا ہوگا، کہا نادان اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے خود ہی کہا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پڑھ قرآن، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم زمین پر میرا ذکر بلند کرو میں آسمانوں پر تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں دو نعمتیں اور دو تحفے اللہ نے امت محمد کو ایسے عطا فرمائے کہ جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہ دیے۔ پوچھا گیا وہ دو تحفے کیا ہیں، وہ دو قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے دعائیں مانگو مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری فریادوں کو سنتا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، میں تمہارے کلمات کو سنتا ہوں۔ اے میرے بندو میری بارگاہ میں دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے زمین پر یاد کرو میں تمہارا آسمانوں میں ذکر کروں۔ تم زمین پر میرے ذکر کو بلند کرو میں تمہارے ذکر کو آسمانوں میں بلند کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرا مزاج شروع سے ہی یہی بنا تھا